آج کے اس جائزے میں ہم پاکستان کی سب سے شاندار اور تاریخی عمارتوں میں سے ایک شاہی قلعہ لاہور کی حیرت انگیز تاریخ، ثقافت اور اس کے مغلیہ طرز تعمیر کا کھوج لگائیں گے۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ صدیوں کی تہذیب کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو آئیے اس شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس کی ابتدائی اور پراسرار تاریخ سے لے کر مغلیہ دور کے شاندار عروج، اس کی بے مثال عمارتوں، سکھ اور برطانوی ادوار کے اثرات اور آخر میں اسے ملنے والے عالمی ثقافتی ورثے کے اعزاز تک ہر پہلو پر تفصیلی بات کریں گے۔ قلعے کی اصل عمر اور اس کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں مغلیہ دور سے بھی بہت پیچھے اس کی پراسرار ابتدا کی طرف جانا ہوگا۔ اگر ہم وقت کے پہیے کو گھمائیں تو 11ویں صدی کے حملوں سے لے کر آج کے جدید عالمی وراثت تک کا یہ طویل سفر بتاتا ہے کہ اس قلعے نے کیا کچھ نہیں سہا۔ ایک طویل عرصے تک تباہی، تعمیر اور پھر سے تعمیر کا ایک صبر آزما سلسلہ چلتا رہا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ مغلوں کے یہاں قدم رکھنے سے صدیوں پہلے بھی اسی مقام پر ایک قلعہ موجود تھا۔ روایات کے مطابق اس کی جڑیں قدیم ہندو راجاؤں اور راجپوت حکمرانوں سے جا ملتی ہیں۔ 11ویں صدی میں محمود غزنوی کے حملوں کے دوران اسے زبردست تباہی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے ہمیشہ دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ اب 16ویں صدی کے آخر کی طرف چلتے ہیں، جب اس قلعے کو اس کی اصل پہچان اور وہ عظیم الشان عروج ملا جس کے لیے یہ آج دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح مختلف مغل بادشاہوں نے اس قلعے کی ساخت پر اپنی اپنی منفرد شخصیت کی چھاپ چھوڑی۔ بادشاہ اکبر نے اسے ایک باقاعدہ شاہی رہائش گاہ میں تبدیل کیا، اور پھر جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب نے تہہ در تہہ اسے اپنے انداز میں ایک عظیم فن پارے میں ڈھال دیا۔ ان کے طرز تعمیر کا موازنہ کیا جائے تو ایک طرف ہمیں جہانگیر کی فطرت سے محبت اور پیچیدہ نقش و نگار نظر آتے ہیں جنہیں اس نے باغات کی صورت میں شامل کیا، تو دوسری طرف شاہ جہاں کا چمکدار سفید سنگ مرمر کا جنون نمایاں ہے جس نے شیش محل جیسی بے حد پرتعش عمارتیں کھڑی کیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مغلیہ دولت اور فن تعمیر کی ان زندہ مثالوں کا قریب سے جائزہ لیا جائے۔ سب سے پہلے شیش محل کو دیکھتے ہیں۔ اینوں کے نفیس کام کے لیے مشہور یہ محل واقعی مغلیہ دستکاری کا ایک ایسا شاہکار ہے جو دیکھنے والوں کی سانسیں روک لیتا ہے۔ تصور کیجئے، اس کی دیواروں اور چھتوں کو ایسے تراشا گیا ہے کہ روشنی کی ایک معمولی سی کرن بھی ہزاروں آئینوں میں ٹکرا کر پورے محل کو جگمگا دیتی ہے، اور ان جگمگاتے آئینوں کے بالکل ساتھ ہی 9 لخا محل موجود ہے۔ مکمل طور پر خالص اور بے داغ سفید سنگ مرمر سے تراشی گئی یہ عمارت شاہ جہاں کے شاندار ذوق کی بہترین عکاس ہے۔ اس کی تعمیر اس قدر مہنگی تھی کہ اس دور میں اس پر 9 لاکھ روپے لاگت آئی، اور اسی لیے اس کا نام 9 لخا پڑ گیا۔ قلعے کا طرز تعمیر بذات خود اقتدار کے دائروں کو واضح کرتا تھا۔ دیوان عام کو خاص طور پر بڑے عوامی اجتماعات اور عوام سے ملاقات کے لیے ایک وسیع دربار کے طور پر رکھا گیا، جبکہ دیوان خاص کو انتہائی خفیہ اور اہم ریاستی ملاقاتوں کے لیے مکمل طور پر الگ اور محفوظ بنایا گیا۔ مغلیہ فن تعمیر کا کمال یہ ہے کہ بڑی عمارتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی عمارتوں پر بھی بھرپور توجہ دی گئی۔ موتی مسجد اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ سفید سنگ مرمر سے بنی ایک چھوٹی مگر بے حد خوبصورت مسجد ہے جو قلعے کے اندر ایک پرسکون اور روحانی احساس دلاتی ہے۔ اور پھر بادشاہ اورنگزیب کی جانب سے تعمیر کیا گیا عظیم الشان عالمگیری دروازہ، مغلیہ طرز تعمیر کا یہ بے مثال شاہکار آج بھی قلعے کے مرکزی داخلی راستے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ طاقت اور خوبصورتی کا ایک ایسا امتزاج ہے جو دوری سے اپنی ہیبت قائم کر دیتا ہے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد آنے والے حکمرانوں نے اس قلعے کا استعمال یکسر تبدیل کر دیا۔ 1799 میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو اس نے اس قلعے کو معمولی تبدیلیوں کے ساتھ اپنی شاہی رہائش گاہ کے طور پر برقرار رکھا، لیکن 1849 میں پنجاب پر برطانوی قبضے کے بعد حالات بالکل بدل گئے۔ برطانوی فوج نے ان خوبصورت محلات کو بے دردی سے فوجی مقاصد اور بیرکوں کے طور پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے کئی تاریخی عمارتوں کو سخت ساختی نقصان پہنچا۔ صدیوں کی ٹوٹ پھوٹ اور وقت کے تھپیڑوں کے باوجود یہ قلعہ آج بھی دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے اور ایک عالمی خزانے کے طور پر اپنی پہچان قائم رکھے ہوئے ہے۔ 20 ہیکٹر! جی ہاں، ذرا اس عظیم الشان رقبے کا تصور کریں جس پر یہ قلعہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہندسہ اس تاریخی دیویا قامت ڈھانچے کے زبردست ہجوم کو واضح کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن حد تک بڑا رقبہ ہے۔ اور ان وسیع و عریض 20 ہیکٹیئرز کے اندر بصری خوبصورتی کا ایک پورا سمندر موجود ہے۔
دیواروں پر نظر آنے والا خوبصورت فریسکو آرٹ، پیچیدہ ٹائل ورک، نفیس نقش و نگار اور اس کے بالکل قریب واقع شاندار بادشاہی مسجد مغلیہ دور کی عظمت کی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس کی اسی بے مثال تاریخی اور تعمیراتی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے 1981 میں یونیسکو نے باضابطہ طور پر شاہی قلعہ لاہور اور اس کے ساتھ واقع شالامار باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا۔ اس طرح اس شاندار یادگار کا عالمی رتبہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آج ہم نے اس شاندار تاریخ پر ایک تفصیلی نظر ڈالی، لیکن آخر میں ایک پراسرار سوال پر غور کرتے ہیں۔ برسوں سے افواہیں گردش میں ہیں کہ قلعے کے نیچے لمبی اور خفیہ سرنگیں موجود ہیں۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے اس کی بحالی اور کھوج کا کام تو جاری ہے، لیکن یہ سوچ کر ہی تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ان اندھیروں میں مزید کون سے بھولے بسرے راز دفن ہوں گے۔ یہ قلعہ واقعی ایک ایسی کھلی کتاب ہے جو صدیوں بعد بھی پوری طرح پڑھی نہیں جا سکی۔ یقیناً تاریخ کے یہ اسرار ہمارے تخیل کو ہمیشہ دعوت دیتے رہیں گے۔